آج الحمدللہ 8ویں شب ہے محرم کی، اور ہماری محفل بھی 8ویں ہے الحمدللہ۔ آج کی اس محفل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے مکہ سفر کرنا، اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے روانہ کرنا، اور اس کے کچھ اسباب وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ کل ہماری گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یزید جب تخت نشین ہوا 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اس نے حتی الامکان آپ کی وصال کی خبر کو پوشیدہ رکھا۔ مدینہ میں ولید بن عقبہ گورنر تھے، اس نے ایک قاصد بھیجا اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بھیج کر پیغام دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام بھیجا کہ میرے لیے، میری خلافت کے لیے تم آل مدینہ سے بیعت لے لو، اور خاص کر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں سے خصوصی طور پر بیعت لو، اور اگر یہ انکار کریں تو سختی سے پیش آئیں ان کے ساتھ۔ خط جب ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا، انہوں نے خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی مروان بن حکم کو بلا لیا مشاورت کے لیے۔ مروان بن حکم کو مشورہ کرنے کے لیے طلب کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پیغام بھیجا۔ یہ مروان بن حکم جو ہے، اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ یہ کیسا شخص تھا۔ ایک روایت آتی ہے کہ یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ میں گورنر مقرر تھا، تو اس نے خطبہ ایک دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کو ولی نامزد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ان کو رائے عطا فرمائی ہے، اس نے خود سے ہی کہا۔ تو وہاں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، نہ کسی اپنے رشتہ دار کو مقرر کیا تھا۔ تو مروان بن حکم جو تھا وہ بگڑ گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں کہنے لگا تم وہ نہیں ہو کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری تھی کہ جس نے اپنے والدین سے کہا تھا اف لکما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسے پلٹ کے جواب دیا کہ تم وہ نہیں ہو کہ جس کے باپ پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ تاریخ الخلفاء میں اور دیگر تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نقل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ مروان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اف لکما، کہ مروان کہتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے بارے میں نازل ہوئی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذب واللہ ما ہوا بہ، فرمایا اللہ کی قسم مروان نے جھوٹ بولا ہے۔ وَإِن شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الَّذِي أُنزِلَتْ فِيهِ لَسَمَّيْتُهُ، اور میں اگر چاہوں کہ میں بتاؤں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں، مگر نام لیا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَعْنَ أَبَا مروان، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مروان کے باپ پر لعنت فرمائی تھی، مروان بن حکم کے باپ پر، حکم پر لعنت فرمائی تھی۔ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ، اور اس وقت مروان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اپنے باپ کی پشت میں تھا، اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ فَمَرْوَانٌ يَفِيدُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی، تو مروان وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ کی لعنت کا حصہ اپنے باپ کی پشت سے ملا ہے۔ یہ مروان بن حکم۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے مدینہ میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگہ عالیہ میں لایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور وغیرہ ڈالتے یا شہد وغیرہ بچوں کو چٹواتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام رکھتے، انہیں پیار کرتے، برکت کے لیے لاتے تھے لوگ۔ تو جب یہ مروان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان کے بارے میں کس نے فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس مروان سے مشاورت کرنے کے لیے ولید بن عقبہ نے مروان کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس مروان کی کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما گئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی اس کا ہاتھ ملوث تھا، مروان بن حکم کا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، مشہور و معروف، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ اسی مروان کے پوتے ہیں۔ دیکھیں دادا کیسا ہے اور پوتا اللہ والا کیسا ہے، سبحان اللہ، رب کی شان ہے۔ وہ فرماتا ہے نا کہ مردوں سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ علماء نے اس آیت کا مطلب یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے مومن پیدا کر لیتا ہے، مومنوں میں سے کافروں کو نکال دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان گھرانا تھا ان کے گھر میں، کوئی پیدا ہوا وہ کافر بن گیا، کافر کا گھر تھا وہاں کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، سبحان اللہ۔ مروان کی اپنی عادات اور اطوار پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے پوتے ہیں، تو ان کی شان اور شوکت دیکھ کے بندہ اس کو بھی حیران ہوتا ہے۔ تو مروان بن حکم کو جب بلایا تو اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا تم ان تینوں کو فوراً بلاؤ اور فوراً بلا کر بیعت لے لو، بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں، یزید کی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کروا دو۔ یہ مشورہ دیا مروان بن حکم نے۔ کس کو قتل کروا دو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شان و شوکت اپنی جگہ جدا ہے، لیکن ساتھ جو تیسرے تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا کہ اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو۔ اللہ اللہ، کیسا شخص تھا یہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے وقت میں بلایا گیا ہے گورنر ہاؤس میں جس میں بلایا نہیں جاتا، تو آپ کو شبہ گزرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند ساتھی اپنے ساتھ لیے اور گورنر ہاؤس پہنچے، اپنے ساتھیوں کو دروازے سے باہر کھڑا کیا اور فرمایا کہ جب تم سنو میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم سب اندر آ جانا۔ وہ باہر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے ولید بن عقبہ کے پاس۔ ولید بن عقبہ نے یزید کا پیغام سنایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، تو یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اس کی خلافت کی بیعت کی جائے، لہٰذا آپ بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے تم بیعت لے رہے ہو اور یوں چھپ کر؟ اگر مجھ سے بیعت لینی ہے تو جاؤ مسجد نبوی میں سب لوگوں کو اکٹھا کرو، سب کے سامنے مجھ سے بیعت لو۔ یہ گھر میں چھپ چھپا کر کس طرح بیعت کر رہے؟ ولید بن عقبہ خاموشی اختیار کر گئے اور انہوں نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ آپ بیعت پہ راضی نہ ہوئے؟ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹنے لگے تو مروان بن حکم وہیں تھا۔ اس نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر ڈالو، انہیں جانے مت دو، اگر تم نے آج جانے دیا تو دوبارہ قابو نہیں پا سکو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جواب دیا او کذاب کمینے، تو اور یہ مجھے قتل کریں گے؟ تم میں جرأت اتنی ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر نکل گئے۔ مروان جو ہے ولید بن عقبہ کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، بلا کے ان کو چھوڑا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا تم یہ چاہتے ہو
کہ امام حسین کے خون سے میں اپنے ہاتھوں کو رکھ کے میں اپنی آخرت برباد کر دوں؟ واللہ اللہ کی قسم نواسہ رسول کے ساتھ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں یزیدی تھے وہاں آل بیت کے محبت کرنے والے بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ شام کو پھر پیغام آیا ولید بن عقبہ کی طرف سے دوبارہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی دیر ہو چکی ہے، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی وہاں سے مدینہ سے کوچ کرنے کا پروگرام بنایا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ صبح سویرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، ایک وقت تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہ رہے تھے، آل مکہ نے مجبور کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آج وہ وقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں آرام فرمائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ پہلے دین کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وطن چھوڑا، اب دین کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطن چھوڑ رہے ہیں۔ یزید اگر تعرض نہ کرتا، آپ کا پیچھا نہ کرتا تو آپ مدینے سے کیوں نکلتے؟ یزید اگر اچھا انسان ہوتا تو آپ بیعت کرنے میں پس و پیش ہی نہ کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہجرت فرما کر مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں آپ پہنچے، آپ کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے، تو آپ نے یہاں کسی سے بیعت وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ میری بیعت کرو، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، ایسا کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسافر کی حیثیت سے وہاں مکہ میں رہے۔ چند ہی دنوں میں کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آل کوفہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، یزید سب کی بیعت لے رہا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان بہت زیادہ تھے، یعنی حضرت علی پہ جان نثار کرنے والے کثیر تعداد میں تھے۔ انہوں نے سلیمان بن سرد کے گھر میں ایک اجتماع منعقد کیا مشاورت کے لیے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو سلیمان بن سرد نے کہا کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین تھے تب بھی کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھتے رہتے تھے کہ حضور آپ تشریف لے آئیں تو ہم ان کے گورنر کو نکال دیں گے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ قبول نہیں فرمایا۔ اب چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، پیچھے جو تخت نشین ہوا یزید وہ ایسا تھا جو حرام کاموں کو بھی حلال کر دیتا تھا، ظلم و ستم بھی کرتا تھا، تو ایسے شخص کی بیعت کرنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تھا۔ اب جب کوفہ والوں کے خطوط مکہ میں دوبارہ آنے شروع ہوئے، ایک ہی ہفتے کے اندر تقریباً 2 دن کے اندر 53-55 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے، اتنی کثیر تعداد میں خطوط۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کے بیٹے تھے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا پروگرام بنایا اور فرمایا کہ آپ کوفہ میں جائیں، وہاں کے حال احوال دیکھیں، اگر حالات سازگار ہوں تو پھر میں بھی کوفہ میں اپنے آل اولاد کے ساتھ آ جاؤں گا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ والوں کے لیے ایک خط بھی لکھ کر دیا اور اس میں بتا دیا کہ حالات اگر سازگار ہوئے یہ مجھے خط لکھیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوچ فرماتے ہیں، کوفہ میں پہنچتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے وقت آپ کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو ابھی لگ بھگ 10-12 سال کی عمر کے تھے، وہ بھی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے پر بضد ہوئے، آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں پہنچ کر مختار بن ابو عبیدہ سقفی کے گھر میں قیام فرمایا۔ یہ شخص آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا محب تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں ٹھہرے، لوگوں میں خبر پھیل گئی، ایک ہی ہفتے کے اندر 12,000 افراد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لیے بیعت کر لی۔
12,000 افراد تھے۔ ادھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ گورنر تھے کوفہ میں۔ ان کو جب پتہ چلا تو یہ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لیں، دیکھیں ایسا کام نہ کریں، اگر یزید کو پتہ چل گیا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فقط اتنی بات کہی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ وہیں ایک شخص عبداللہ بن مسلم حضرمی تھا، اس نے کہا آپ یا تو ان لوگوں سے بدلہ لیں، ان کو سبق سکھائیں، ان کو سزا دیں، یا مجھے بتائیں کہ میں یزید کو خط لکھوں وہ ان کو سزا دیں، یا آپ بزدلی دکھا رہے ہیں یا آپ ان کو سزا دیں۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اس کو، کیونکہ یہ لوگ شریر لوگ تھے، فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس عبداللہ حضرمی نے یزید کو خط لکھا کہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت لے رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر خاموش بیٹھے ہیں۔ یا تو یہ جان بوجھ کر انہیں سزا نہیں دے رہے یا یہ بزدل ہو رہے ہیں، یہ بزدل ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کسی اور کو یہاں کا گورنر مقرر کرو۔ دنیا کے خواہش مند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جی، میرا بڑا تجربہ ہے، ویسے میں نے تو اتنے کوئی بڑے کام ہی نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہا ہوں، اس میں بھی میں نے اس قسم کے لوگ اتنے دیکھے کہ اللہ مان والحفیظ، آپ یقین جانیں۔ اور آپ کیا کہیں گے کہ میں یہ کہوں کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ یہ کرتے تھے، نہ وہ سازشیں کرتے، نہیں ایسے بھی دیکھے 5 وقت کے نمازی ہیں، سر پہ امامے بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، تسبیح بھی، سب کچھ ہے، سازشیں پھر بھی جاری ہیں۔ دنیا کی لالچ، اللہ اس دنیا کی لالچ سے بچائے، ایسی لالچ سے بچائے جو بندے کو حق دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ اب یہ عبداللہ حضرمی کون تھا؟ اس کو کیا تکلیف تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ بن جاتے تو اس کو کیا پریشانی تھی؟ دنیا کی لالچ میں نا اندھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ صرف یہی نہیں تھا، عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد، ان دونوں نے بھی خط لکھا یزید کو۔ یزید کے پاس جب اطلاع پہنچی تو یزید نے ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ اس کا سد باب کیسے کیا جائے۔ تو جو کچھ رائے ٹھہری یزید کے پاس وہ یہ ٹھہری کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کیا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت گیر انسان کو مقرر کیا جائے جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نکالے اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو سزا دے۔ تو اس کے لیے یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا جو پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو قاصد بھیج کر خط لکھا کہ بصرہ کے ساتھ ساتھ تم کوفہ کے گورنر بھی مقرر کیے جاتے ہو، تم فوراً کوفہ میں پہنچو، وہاں مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، یا انہیں شہر بدر کر دو یا انہیں قتل کر ڈالو۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو یہ اپنے ایک مختصر سا لشکر لے کر فوراً آیا، کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے اپنے فوج کو وہیں رکھا، 10-20 افراد اپنے ساتھ لیے، آل مکہ کا سا لباس پہنا، ایسے کہ جیسے کوئی مکہ سے مسافر آ رہا ہے، اور 10-20 افراد کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ کوفہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں 14 سے 16 ہجری تک آباد ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں۔ جس وقت قادسیہ اور گرد و نواح کے علاقے فتح ہوئے تھے تو مسلمان مجاہدین کے لیے رہنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ کی تلاش کا حکم دیا، جو مناسب سی جگہ ہو جہاں فوج کو ٹھہرایا جا سکے۔ تو جگہ تلاش کر کے یہ کوفہ والی جگہ تلاش کی گئی، تو اس کوفہ والی جگہ کو 14 ہجری سے لے کر 16 ہجری تک آباد کیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا۔ لیکن وقت بدلتے ہوئے دیر کہاں لگتی ہے، آگے نسل در نسل جب اولاد چلنے لگتی ہے، خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، صحابی رسول ہیں، آگے یزید کو دیکھیں، ان کا بیٹا، اس کا حال کیا ہے۔
اللہ سے دعا کیا کریں جی، اللہ کریم اپنے فضل سے ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کوفہ آیا، بیس بدل کر یہ کوفہ میں داخل ہوا مغرب کے بعد، رات کا وقت تھا، لباس اس نے بدلا ہوا تھا، لوگ ویسے بھی نہیں پہچانتے تھے، تو لوگوں کو شک گزرا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں۔ تو جو کوئی دیکھتا یہ مختصر سا قافلہ 10-20 افراد کا اور لباس بھی آل مکہ جیسا، تو وہ دوڑتا ہوا آتا۔ یوں کرتے کرتے لوگ نعرے بھی مار رہے ہیں، مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول، اے ابن رسول مرحبا مرحبا۔ لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، ابن زیاد کا چلنا مشکل ہو گیا۔ جب اتنی زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تو مسلم بن عمر باہلی چیخا، اس نے کہا راستہ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ لوگوں نے جو ہی سنا یہ تو ابن زیاد ہے، بیچارے اتنے پریشان ہوئے، سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ یہ گیا، اس نے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کر کے گورنری کا منصب خود سنبھال لیا۔ اگلے دن صبح سویرے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے انہیں تقریر کی اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے یزید امیر المومنین یزید نے بھیجا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا مجھے امیر المومنین یزید نے بھیجا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے مخالف یہاں پہ آ گئے ہیں، جو لوگ یزید کی بیعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے ان کے لیے میری تلوار ہے۔ تو لوگ تھوڑے سے ڈر گئے۔ اس نے ایک چال مزید یہ چلی کہ تقریر کرنے کے بعد گورنر ہاؤس میں آیا، وہاں کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلا کر گرفتار کر لیا اور سب سے تحریری طور پر ضمانت لے لی، ان کو اپنے پاس گرفتار کر لیا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل کیونکہ مختار ثقفی کے پاس تھے اور کوفہ میں مشہور تھا کہ آپ وہاں ہیں، جب ابن زیاد یہاں آیا تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انہیں تلاش کر کے لائے اور جس نے بھی انہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، جس کے پاس ہے وہ فوراً پہنچا دے، اگر نہیں پہنچائے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ ہانی بن عروہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھپا کر کمرے میں آپ کو رکھا اور کوشش یہ کی کہ معاملہ خفیہ رہے، محبت اہل بیت والے جو لوگ ہیں چند ایک افراد، ان کے سوا کسی کو خبر نہ تھی۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ امام مسلم کہاں ہیں، تو ابن زیاد نے اپنے غلام ماکل کو 3000 درہم دیے۔ بڑا شاطر انسان تھا یہ۔ دیکھیں جی، جو شیطانی رستہ اختیار کرتا ہے نا، شیطان اس کو ہر قسم کے داؤ پیش سکھاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح شخص جہنم کے اگلے سے اگلے، نچلے سے نچلے گڑھے میں چلتا چلے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ حتی الامکان جتنی زیادہ جہنم کی سخت سے سخت سزا ملنے والے کام کروا سکتا ہے وہ کرواتا ہے۔ تو ابن زیاد نے اپنے غلام کو بھیجا 3000 درہم دے کر کہ جاؤ مسلم بن عقیل کی تلاش کرو۔ یہ شخص بھی بڑا شاطر تھا۔ یہ کوفہ کی مسجد میں آیا مغرب کے وقت، دیکھتا رہا، نمازی اٹھ کر جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ بزرگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تاڑ گیا کہ یہ کوئی آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کے پاس چلا گیا۔ جا کر اس نے سلام کیا اور حضرت مسلم بن اوسجہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ سنا ہے مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے، مسجد میں اتنے اور بھی نمازی، ان سے پوچھو، مجھے کیا پتہ۔ اس نے کہا نہیں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں اور مجھے آپ کے چہرے پہ جو رونق نظر آتی ہے یہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، مجھے یقین ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے میں کسی اور سے نہیں پوچھ رہا، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہیں جو ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔
انہوں نے فرمایا اچھا پھر تم ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو۔ وہ اپنے ساتھ لے کر ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور وہاں بھی یہی بہانہ بنایا، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرنا تھا، 3000 درہم بھی پیش کر دیے، یقین دلا دیا کہ میں آپ کا بڑا محبت کرنے والا غلام ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ صبح سویرے سب سے پہلے پہنچتا اور رات کو سب سے آخر میں واپس جاتا اور ساری رپورٹ جا کر ابن زیاد کو بتاتا۔ 2-4 دن تو وہ سنتا رہا، کون آتا ہے کون جاتا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ آخر ایک دن اس نے ہانی بن عروہ کی طرف پیغام بھیج کر انہیں بلا لیا۔ اچھا، ہانی بن عروہ جو تھے ان کے ابن زیاد سے پرانے تعلقات تھے، ان کی پرانی راہ و رسم تھی آپس میں، لیکن یہ ملنے کے لیے ابن زیاد کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ کہیں اس کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ نہ چل جائے۔ اب جب پیغام پہنچا تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے، تو ہانی بن عروہ اکیلے ہی چلے گئے ابن زیاد کے پاس۔ جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ انہوں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا اور تڑپ کا بولا کہ اے ہانی، تم نے اپنے گھر کو امیر المومنین یزید کے خلاف سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے، تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے اور تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو، ان کے لیے تلواریں اور اسلحہ اکٹھا کر رہے ہو، تم یہاں پہ جنگ کروانا چاہتے ہو۔ ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، کہا مسلم بن عقیل تو میرے گھر میں نہیں ہے۔ جب ہانی بن عروہ نہ مانے تو ابن زیاد نے غلام کو بلا لیا۔ غلام کو بلا کے جب سامنے کھڑا کیا تو ہانی بن عروہ کا چہرے سے رنگ اتر گیا۔ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ جس شخص کو میں آل بیت کا محب سمجھتا تھا وہ دشمن نکلا ان کا، وہ ایک سازشی جاسوس نکلا۔ تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو، مسلم بن عقیل کو میں نے بلایا نہیں، وہ خود میرے گھر میں آ گئے تو پھر میں انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھے اتنی مہلت دو کہ میں انہیں جا کر کہہ دوں کہ وہ میرے گھر سے چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، اب تم جاؤ گے نہیں، یا تو تم مسلم بن عقیل کو پہلے میرے پاس بھیجو گے یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر تمہارے بھی آس پاس تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر اس کو اور جلال آ گئے اپنے زیاد کو۔ اس نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہے، کوڑے مارنے شروع کیے، چہرے پہ اور سر پہ ڈنڈے اور لاٹھیاں مارنی شروع کی، ہانی بن عروہ کو زخمی کر دیا، لہو-لہان کر دیا۔ ہانی بن عروہ نے چاہا کہ پاس جو کھڑا سپاہی تھا اس کی تلوار کھینچ کے ابن زیاد کا کام تمام کریں، تلوار پہ ہاتھ ڈالا تو سپاہی نے تلوار پکڑ لی، وہ کھینچ نہ سکے۔ تو ابن زیاد نے کہا اب تو تم نے مجھ پہ اپنا خون حلال کر دیا، تم میرے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہو۔ اس نے ہانی بن عروہ کو قید کروا دیا۔ کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہانی بن عروہ کے شہید ہونے کی خبر جو ہی پھیلی تو آپ کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اٹھ کر اکٹھے ہو کے آگے تلواریں لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، بہت گھبرایا وہ، اور اس نے فوراً یہ چال چلی کہ کوفہ کے جتنے اس نے سردار اکٹھے کیے تھے ان سب سرداروں کو چھت پہ بھیجا اور ان سے کہا کہ تم جا کر ان لوگوں کو کہو کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اگر یہ واپس نہیں جاتے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ بیچارے اپنی جان کے مارے پریشان۔ ادھر اس نے قاضی شریخ جو وہاں کے قاضی تھے، بہت بڑے مشہور و معروف قاضی عالم اسلام کے، ان سے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں ہانی بن عروہ قید میں ہے، زندہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا، اور جا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں، قتل نہیں کیا۔ تو جب قاضی شریخ ہانی بن عروہ کے پاس گئے تو ہانی بن عروہ کی حالت دیکھی تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ تم جا کر میرے ان قبیلے والوں سے کہہ دو اگر 10-20 افراد بھی اندر آ جاتے ہیں تو میں اپنی جان یہاں سے چھڑا کے نکل سکتا ہوں۔ قاضی شریخ جب باہر نکلے تو پیچھے پیچھے ابن زیاد نے اپنا جاسوس بھی ساتھ بھیج دیا۔ جاسوس ساتھ گیا تو یہ پھر قاضی شریخ جو تھے یہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں، ان کو یہ نہ بتا سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ماجرا ہے، کہ بندہ دوسرا ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہہ کے واپس چلے گئے۔
لوگوں کو پتہ چلا، قاضی شریک تھے، بڑی معتبر شخصیت تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہانی زندہ ہیں، تو لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو واپس جانے لگے۔ ادھر ساتھ ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچ گئی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ ہانی بن عروہ کے گھر سے نکل آئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا دی، اعلان کیا کہ لوگوں جلدی پہنچو۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا مسلم بن عقیل کے پاس، 40,000 کا لشکر، تلواریں اور نیزے لے کر سارے پہنچ گئے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو چند لمحوں میں گورنر ہاؤس فتح ہو جاتا ہے اور ابن زیاد کا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں شریر ہمیشہ اپنی شرارت سے کام لیتا ہے اور شریف ہمیشہ اپنی شرافت سے کام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریر بازی جیت جاتا ہے اور شریف بازی ہار جاتا ہے، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ کہتے کہ حملہ کریں، آپ فرماتے نہیں، ٹھہرو، ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کے ذریعے مصالحت ہو جائے، گفت و شنید کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ وقفہ جوں بڑھتا گیا، ابن زیاد اس کا فائدہ اٹھاتا گیا اور اس نے سرداروں کو چھت پہ بھیج کر لوگوں میں اعلان کروانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا سردار کھڑے ہیں اور سردار چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اپنی جانوں پہ رحم کرو، اگر تم نے جنگ کی تو یزید تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اگر تم نے جنگ جیت بھی لی تو تمہارے قلعے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ سردار جو تھے وہ سب کے رشتہ دار تھے، بڑے بزرگ تھے، آہستہ آہستہ ایک ایک دو کرتے کرتے لوگ جانے لگے۔ مغرب کا وقت تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، 40,000 کے لشکر میں سے صرف 500 افراد آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، صرف 500 افراد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع فرمائی، نماز ختم کر کے جب پیچھے دیکھا تو 500 میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نکلے مسجد سے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تڑپانے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں نے بیعت کرنی شروع کر دی، کثیر تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی، تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر پیغام بھیج دیا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ اپنی آل اولاد کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں۔ قاصد تو جا چکا تھا، ادھر حالات بدل گئے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، اپنی جان کی اتنی فکر نہیں جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تڑپا رہی، پریشان ہے کہ اب کیا کروں۔ جدھر جاتے ہیں دروازے سارے بند ہیں۔ وہ کل تک جنہیں لوگ سر پہ بٹھانے کو تیار تھے، جن کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، ابھی انہیں گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، کوئی ایسا گھر نہیں مل رہا کہ مسلم بن عقیل رات کو وہاں قیام کرے۔ مہمان خانے جو کوفہ میں تھے ان کے دروازوں کو بھی تالے لگ چکے تھے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں ایک خاتون باہر بیٹھی ہوئی تھی، بزرگ خاتون تھی، ان کا نام توعہ تھا، توعہ۔ یہ جا کر وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے۔ وہ خاتون اندر گئی، اندر سے پانی لے کر آئی، پانی دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا، پھر بھی بیٹھے رہے۔ خاتون نے دیکھا کہ یہ پانی پی کر اٹھے نہیں، تو پوچھنے لگے کہ تم جا نہیں رہے، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری بار پوچھا، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار پوچھا تو پھر بھی کوئی جواب۔ تیسری بار جب پوچھا کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے، تم نے پانی مانگا تھا، میں نے پلا دیا، اب یہاں بیٹھے کس کا انتظار کر رہے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بی بی جی میں مسافر ہوں، میں کس گھر میں جاؤں، میرا تو یہاں پہ کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، آل کوفہ نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے بدعہدی کی ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں،
وہ آل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی. اس نے فوراً آپ کو اندر بلا لیا، اندر بلایا اور آپ نے ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ. اس کا بیٹا بھی آ گیا. بیٹا جب آیا تو ماں بار بار کمرے میں آتی جاتی تھی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پانی بار بار خاطر تواضع. تو بیٹے نے پوچھا ماں آپ بار بار چکر کیوں لگا رہی ہیں؟ تو ماں تو پہلے منع کرتی رہی، لیکن آخر کار بتا دیا کہ بیٹا یہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی کو بتانا نہیں، یہ بات راز میں رکھنی ہے. بیٹا اس وقت خاموش تو ہو گیا، لیکن جو بیٹا تھا وہ آوارہ گرد اور شرابی قسم کا تھا. اس وقت خاموش ہو گیا. صبح اٹھا تو سیدھا محمد بن اشعث کے بیٹے کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں کہاں ڈھونڈ رہے، وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہیں. محمد بن اشعث کو جب پتہ چلا تو اس نے جا کے ابن زیاد کو بتایا. ابن زیاد کو پتہ چلا تو ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوجیوں کا ایک دستہ دے کر بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ. اب محمد بن اشعث جو تھا یہ جب فوج کا دستہ لے کر گیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑوں کی آواز آئی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جان گئے کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، مجھے فوجی پکڑنے کے لیے آ رہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سونتی اور کھڑے ہو گئے. اتنے میں یہ فوجی بھی اندر داخل ہو گئے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا. مسلم بن عقیل خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، خاندان نبوت سے آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یزیدی لشکر آپ پہ حملہ آور ہو اور آپ اپنے احتیاط ڈال دیں؟ شیر کی طرح تلوار لے کر اٹھے اور لشکر کا مقابلہ کرنا شروع کیا. لشکریوں نے فوجیوں نے دیکھا کہ ہم کٹ رہے ہیں، مسلم پہ حملہ نہیں ہو رہا، مسلم کو ہم قابو نہیں کر پا رہے ہیں، تو سارے کے سارے واپس باہر کی طرف بھاگے. ایک اکیلا شخص ہے لیکن خاندان رسول سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا یزیدیوں کا کام نہیں ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ امام مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھر کی چھت پہ چلے گئے، وہاں سے پتھر برسانے لگے اور آگ جلا کر اندر پھینکنے لگے. تو امام مسلم رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ بڑی بزدلانہ جنگ ہے، یہ کیسی جنگ ہے؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکل آئے. سبحان اللہ اللہ اللہ. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا ہے، ادھر پورا یزیدی لشکر ہے، لیکن کھڑے ہو گئے تلوار لے کر. پھر کس کی مجال تھی جو آپ کے تلوار کو روک پاتا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سامنے جو بھی آتا اسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس بندے پہ قابو پانا ہمارے بس کی بات نہیں، تو محمد بن اشعث نے زور سے پکارا اے مسلم میں تمہیں امان دیتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اکیلے تھے، سامنے درجنوں قسم کا لشکر کھڑا تھا، تلواریں نیزے لیے، آپ اکیلے لڑ رہے تھے، تھک تو گئے تھے. امان کی آواز سنی تو پہلے تو آپ رکے نہیں، تلوار چلاتے رہے اور فرمایا مجھے یقین نہیں کہ تمہاری امان میں کوئی سچ ہو، مجھے یہ دھوکہ اور جھوٹ نظر آتا ہے. محمد بن اشعث نے کہا نہیں نہیں، جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تھک بھی گئے تھے، وہیں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے. محمد بن اشعث آیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو باندھا گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ امان ہے، کہ مجھے باندھا کیوں جا رہا ہے؟ راستے میں آپ کی تلوار بھی لے لی. فرمایا میری تلوار کیوں لے رہے ہو؟ تم نے تو مجھے امان دی تھی. محمد بن اشعث خاموش رہا. گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ کے دوران بکیر بن حمران کے وار سے آپ کے ہونٹ کٹ کر سامنے کے 2 دانت بھی کٹ گئے تھے. دیکھیں جی، فرد واحد ہے پھر بھی اپنی جان بچا کے سب کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہے. زخم صرف اتنا لگتا ہے، اور بھی جسم پہ ادھر ادھر لگے ہوں گے، مگر آپ نے ذات پر کسی کو قابو نہیں دیا. سبحان اللہ اللہ اللہ. وہاں جب دروازے پہ پہنچے تو پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا مجھے پینے کے لیے پانی دو. ایک پیالہ پانی کا نکال کر دیا. جو ہی منہ کے قریب لے کر گئے تو اس میں آپ کے منہ سے خون گرنے لگا، پانی خون آلود ہو گیا. آپ نے چھوڑ دیا. دوسرا پیالہ، تیسرا پیالہ، یوں ہی بار بار پیالے دیتے جا رہے تھے، لیکن پانی سے خون آلود ہوتے جا رہا تھا پانی.
تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ شاید اب میری قسمت میں پانی پینا نہیں لکھا۔ اللہ اللہ، اتنے میں ابن زیاد کا بندہ آیا، آپ کو پکڑ کے اندر لے گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن زیاد کے پاس پہنچے، آپ نے اسے سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اگر ابن زیاد مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پھر بہت سارے سلام ہیں، اگر اس نے مجھے قتل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے میرا کوئی سلام نہیں ہے۔ ابن زیاد بھڑک اٹھا، آپ نے وہاں اجازت چاہی، ابن زیاد نے کہا کہ ہاں قتل ہی کرنا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وصیت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے وصیت کی، وہاں پہ عمر بن سعد ابن سعد قریشی تھے، ان کو وصیت کی کہ کوفہ میں 700 درہم میں نے قرض لیا تھا، میری طرف سے وہ قرض ادا کیجیے گا، چونکہ آپ قریشی ہیں، میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میری طرف سے یہ قرض ادا کیجیے گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میری لاش کو دفنا دیجیے گا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لے کر آنے کا پیغام دے چکا ہوں، تو تم قاصد بھیج کر انہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کرنا اور انہیں آنے سے منع کر دینا۔ چونکہ ابن زیاد کا یہ بھی بندہ تھا ابن سعد، اس نے سارے ابن زیاد کو بتا دیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ قرض جانے تو تم جانو، اور باقی رہی لاش کی بات تو ایسے شخص کی لاش ہم تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے لاش کو جو بھی کرنا ہوگا کر لینا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات کہ جہاں تک امام حسین کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر امام حسین ہماری طرف نہ آئے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ ہماری طرف آئے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابن زیاد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہاں کے لوگ متحد تھے، سکون سے رہ رہے تھے، تم نے آ کے ان میں تفرقہ ڈالا، تم نے آ کے انہیں منتشر کیا، تم ان میں جنگ چاہتے ہو۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کر بلایا گیا ہے، اور آل کوفہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے باپ نے کوفہ والوں کے بزرگوں کو قتل کیا اور اسلام کا راستہ چھوڑا ہے، میں یہاں پہ عدل و انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ ابن زیاد یہ سن کر بھڑک اٹھا، اور یہ جھوٹے اور بہتان تراش لوگ ہوتے ہیں، جو شیطان لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹے اور بہتان تراش لوگ ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا اور جواب کوئی نہیں ہے تو کہنے لگا او بدبخت، چپ ہو جا تو اور تیرا عدل و انصاف۔ اس وقت تیرا عدل و انصاف کہاں تھا جب تو مدینہ میں شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مسلم بن عقیل نے کب شراب پی یا کب شراب پیتے تھے؟ محض الزام اور بہتان تراشی تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا پلٹ کے کہ باخدا میرا رب خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور یہ بات تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تو کبھی شراب پی نہیں، شراب تو وہ پیے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ اسی طرح کا تھا۔ آخر کار ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں شہید کروایا کہ بکیر بن حمران کو حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پہ لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ تو بکیر بن حمران نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر لے کر گیا، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر شہید کر کے آپ کے جسم اقدس کو چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کی شہادت کا ذکر بھی ہے، وہ انشاءاللہ خلاصتاً کل ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کا ذکر خیر کرتے رہنے، ان سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔